پیغمبر کا زندہ اور جاوید معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید. باقی معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کا یہ معجزہ جو ہے، جو قرآن معجزہ ہے، وہ زندہ معجزہ ہے، ہر دور کے لیے معجزہ ہے، اس کا چیلنج ہر دور کے لیے. ایسا ہی. لہٰذا اگر کسی نے خدا کے نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو وہ جائے خدا کی اس کتاب کو کھولے، جگہ جگہ جو ہے وہ یہ معجزہ ہے. پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے، دیکھیے میں نے کہا قرآن معجزہ ہے. قرآن دو طرح کا ہے، قرآن ناطق و قرآن صامت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، قرآن صامت جیسے یہ کتاب جیسے معجزہ ہے، ایسے قرآن ناطق بھی معجزہ ہے، اور وہ بھی زندہ ہی معجزہ ہے، اور وہ بھی زندہ معجزہ ہے. اسی لیے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اور اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت. اور پھر یہ کیا، یہ دونوں فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہونے والے جب تک حوض پر مجھ تک نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، دور نہیں ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر قرآن موجود ہو اور اہل بیت میں سے ایک ایسا فرد نہ ہو کہ جو معصوم ہو، جو قرآن کا محافظ ہو، تو اس کا مطلب دوری ہو گئی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن نے قیامت تک ہر دور میں رہنا ہے، لہذا اہل بیت میں سے ایک ایسا فرد کہ جو ہادی ہوگا، جو قرآن کا مفسر ہوگا، جو قرآن کی تبیین کرے گا، جو قرآن کا محافظ ہوگا، وہ بھی ہر حال میں ہوگا. اور یہ امام زمان علیہ السلام بھی جو ہے وہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے.